قرآن نے بتایا انسان پیدا ہوتا تو اسے ٹرائیڈ، انسان کے ساتھ اس کا نفس پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جن آتا ہے اس کے ساتھ. اوکے، now that means there is a triangle of things which you're not going to find in books of mathematics. Binary system میں کام نہیں ہونے والا. خود ہی یہاں سے آپ نے ڈرائیو کرنی شروع کر دینی کہ ایک بچہ اگر اپنے آپ کو فتح کرنا شروع کر رہا ہے، اپنے آپ کو ہے نا، اس کے اندر ہے، تو وہ خود ہی کا راستہ اس نے خود ہی اچیو کرنی شروع کر دی. اگر وہ باہر کے ایٹریبیوٹس لے رہا ہے، ایکسٹرنل ہے، اس سے وہ خود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل، وہ سکلز ہیں، ایگزیکٹلی، وہ اس کے پروگرس کے انڈیکیٹرز ہیں. مگر اگر اس نے اپنے اندر جب تک ایک ایک کر کے گرا نہیں کھولی اور سیدھی قرآن کے اوپر نہیں باندھی، پھر گرا کھولی قرآن کی وہ والی آیت پہ باندھنی ہے گرا جو اس چیز کے بارے میں ہے، اور اس نے اپنے آیت کے اوپر سجدہ کر لیا کہ ہاں جی یہ میرا کام ہو گیا نا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ کانسیپٹس کلیئر ہو گئے، ایک دو سال کی پریکٹس ہو گئی، کچھ نہیں ہونا. اتنا بڑا سیلاب ہے کہ رینڈ کوٹ سے بچنے والا نہیں. یہ جو باہر آنا ہے نا، اس کو گیٹ کے باہر جا کے، وہ بچپن کی سکل سے نہیں ہونے والا، وہ بڑوں والی سکل سے ٹھیک ہونے والا ہے. اوکے، اٹس اے ویری بگ جرنی، اٹس اے ویری بگ جرنی. بچپن میں ایک صحن تھا، چھوٹا سا تھا سفر، نکلے جو صحن سے تو سفر اور بڑھ گیا. سو ابھی 400 ایٹریبیوٹس بتائے تھے، آپ بتائیں نا ذرا وائسز کون سی ہیں بچہ لے کے جو آیا ہے؟ وہ بھی 400 ہی ہیں. سمجھ رہے؟ کر لیں میچ، وائسز نکالیں، کانسٹنٹ بیٹل. جا، اور وہ کون فورس کر رہا ہے؟ اس کی اماں اور ابا، اس کو ان کو پتہ بھی نہیں ہے. امی خود وائسز پلا رہی ہیں ایسے کر کے کہ بیٹا منہ کھول، اور روز وائسز پلاتی ہیں. باپ the way he acts towards his mother, the way he acts towards the child, the way he does not act. وائسز پہ وائسز آ رہی ہیں، اوپر سے کیمسٹری ویسی لاک ہو رہی ہے اس کی، ڈرایا جا رہا ہے. fear is the cesspool of vices. اوکے، یاد رکھیے گا، fear is the cesspool. اس طرح پان شیطان بھی فیئر پہ ڈیولپ کرتا ہے نا ہر چیز. اوکے، سو ہر چیز فیئر، ہر وائس فیئر کے اوپر ہے. آئرونکلی فیئر ایلیمینیٹ نہیں ہو سکتا، تو فیئر کو رکھنا بھی سب سے بڑا ورچو ہے. You need to channel that. تو وہ کیا ہوگا؟ Discovery of your own fear, embracing your own fear and then going. That's courage, right? Yeah. Courage is not the absence of fear. Yeah. Courage is the conquest of fear. Going against the fear. Yeah. So یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں فلسفے کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، بچے ڈیولپمنٹ کی باتیں کر رہا ہوں. کوئی نظر آئے گا اللہ کی قسم اپنے منہ سے بولے گا امی ڈر لگ رہا ہے. نور آنٹی کیا کہتے ہیں ہم کو؟ ٹیچر، میم I am afraid of doing this. And you'll be like casually brushing it off. No, yeah, he is going to speak about it. وہ اپنا سینہ کھول کے آپ کو دکھائے گا اور آپ نے اس پہ صرف نظر کر دینا. Because you know what, you're too busy in staff room. ٹیچر کے ساتھ دوسرے کسی اور ٹیچر کی گوسپ چل رہی ہے، یا آپ کو اپنے ہسبینڈ سے مسئلہ چل رہا ہے، آپ کسی اور مسئلے میں تھی، یا پھر there was another problem which was a smaller problem which you had blown up about a child، اور اپنی طرف سے اچھے پرپس سے آپ کسی اور بچے پہ فوکس تھی. آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے جب تک یہ لینگویج اس کمرے میں نہیں نہ بولی جا رہی ہوگی. ہر وقت ڈاکٹر ہر وقت ہر ٹیکنیکل لنگو بول رہا ہوتا ہے، تو اس کے انٹرنس کو بھی بیماریوں کے نام پتا ہوتے ہیں. آپ پرناؤنس بھی نہیں کر سکتے آدھی بیماریاں جو اس ڈاکٹر کے انٹرنس کو پتا ہوں، کیونکہ ہر وقت بولی جا رہی ہے. دیٹ لنگو از ان دا ایئر ناؤ، اٹس پارٹ آف دا بلڈ اسٹریم. دیٹس واٹ ٹیچرز آر سپوزڈ ٹو بی ٹرینڈ آن، کہ بھیا مجھے تم بچے کے وہ والے انڈیکیٹر بتاؤ جو وہ سب کانشیس سے بھی بول دیتا ہے، کر کے دکھا دیتا ہے. اس ویڈیو کے اندر پاکستان کے موٹیویشنل اسپیکر ساحل ادیم انسان کی پیدائش، اس کے نفس اور اس کے اندر موجود خوف کے فلسفے کو گہری فہم کے ساتھ بیان کرتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نفس اور ایک جن بھی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی انسان کی زندگی ایک اندرونی کشمکش کے ساتھ شروع ہوتی ہے. قرآن کے مطابق بھی ایسا ہی ہے، جہاں انسان کے اندر خیر شر، خوف امید اور سکون بے چینی ایک ساتھ پروان چڑھتے ہیں. ساحل ادیم کہتے ہیں کہ جب ایک بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، وہ اپنے اندر کی گروہیں کھولنے کی کوشش کرتا ہے. یہ گروہیں دراصل اس کے نفس اور اس کے خوف کے اندر بند احساسات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان کی اصل تربیت تب ہوتی ہے جب وہ ہر گروہ کو کھول کر اسے قرآن کی آیت سے بہن دے، یعنی اپنی کمزوریوں کو اللہ کے کلام کے ذریعے درست کرے. وہ یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ بچپن میں جو خوف انسان کے اندر
ڈال دیا جاتا ہے، چاہے وہ والدین کے رویے سے ہو یا معاشرے کی فضا سے، وہ آگے جا کر انسان کی شخصیت کی بنیاد بن سکتا ہے۔ ہر عمل، ہر سوچ، ہر رد عمل اسی خوف کے گرد گھومنے لگتا ہے۔ ساحل ادیم کے مطابق خوف کو ختم کیا جا سکتا ہے، بلکہ اسے سمجھنا اور کنٹرول کرنا سب سے بڑی روحانی مہارت ہے۔ وہ ایک زبردست نقطہ پیش کرتے ہیں کہ خوشی دراصل محفوظ رہنے کا نام نہیں، بلکہ خوشی کو سمجھنے اور اس کے ساتھ سلوک کرنے کا نام ہے۔ یعنی انسان تب پرسکون ہوتا ہے جب وہ اپنے اندر سے خوف کو بھگانے کے بجائے اس کا سامنا کرتا ہے اور اسے شعوری طور پر قابو میں لاتا ہے۔ آخر میں ساحل ادیم یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس دنیا کی سب سے بڑی تعلیم یہی ہے کہ ہم اپنے نفس، خوف اور جذبات کو پہچاننا سیکھیں۔ یہی قرآن کا اصل سبق ہے۔ اپنے آپ کو جتنا، اپنی آرزوؤں کو سمجھنا اور اپنی تربیت کو صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی سطح پر بھی محفوظ بنایا جائے۔